علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں پاکستان کے ساتھ غداریوں کی تاریخ کا تیسرا چیپٹر پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، 1 جنوری 1949 کا المیہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اسی دن جہاد میں جمود آیا اور اسی کے اثرات نے ہمیں یہ ذلت کی زندگی دی، ہماری سوچوں کے دھارے تبدیل کر دیے اور ہم اپنی حکمت کے پیچ و خم میں ایسے الجھے کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکے۔ چودھری محمد علی زمان کیانی کو کہہ گیا کہ دریائے چناب کو پار نہ کرنا۔ کشمیر میں بہادری سے لڑنے والوں میں سے جنرل اکبر خان طارق، بریگیڈیئر صدیق ستی وغیرہ کو سوشلسٹ بنا کے پنڈی سازش کے مقدمہ کے ذریعے نہ صرف پولیس کے ہتھ کنڈوں سے گزارا گیا بلکہ جیل میں کال کوٹریوں میں ڈال دیا گیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اس مرضی سازش کے خلاف ڈٹ گئے تھے، ان کا یہ انجام ہوا۔ میں آپ کو پنڈی سازش کیس کی تفصیلات اگلی قسم میں الگ سے بیان کروں گا۔ اداروں کے علاوہ ان کے ساتھ فضائی فوج کے ایئر کمانڈو جنجوا کو بھی شامل کر دیا گیا۔ یہ دراصل پاکستان کے خلاف سازش تھی کہ آئندہ کو سچی بات نہ کرے۔ لڑنے والوں میں جو مذہبی لوگ تھے، مثلاً اکبر خان رنگروٹ، کرنل نوشیروان، کرنل شیر محمد اور کرنل حفیظ آفریدی وغیرہ، تو ان کی مزید ترقی روک دی گئی اور ایوب خان اپنی کتاب فنڈ ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان کے قد کے مطابق تراش دیا گیا۔ اللہ! اس کھیپ کا ذکر کیا گیا جو انگریزوں نے 19ویں صدی میں تیار کرنا شروع کی، اور میں نے آپ کو چند لوگوں کی نشاندہی کی کہ ان کی کارکردگیوں کی وجہ سے یہ ہمارے حکمرانوں کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں الجھائے رکھتے تھے، اور اب تک لندن اور واشنگٹن سے ہدایات لیتے ہیں۔ کشمیر کی جنگ کے 3 سال بعد جب اس جنگ کے سلسلے میں بہادری کے تمغے دینے کا فیصلہ ہوا تو پہلا حلال جرأت ایوب خان کو دیا گیا، جو کشمیر کی جنگ کے دوران کشمیر میں داخل کیا ہوا۔ کشمیر کی سرزمین پر اس نے پاؤں نہیں رکھا، لیکن اس نے 1950 میں کالا انگریز بننے کی حامی بھر لی تھی، تو انگریز 1951 میں اس کو ہمارے حکمرانوں میں شامل کر گئے۔ دوسرا تمغہ حیاء الدین قادیانی کو دیا، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ پونچھ میں بھارتی قبضہ برقرار رکھنے میں بھارت کی خواہش پوری کی۔ تیسرا تمغہ جنرل شیر علی کو دیا گیا، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ انگریزوں نے پکی فائر بندی کے لیے اس کے ہاتھ سے آتش بازی کا ڈرامہ کروایا۔ اور چوتھا بہادری کا تمغہ بریگیڈیئر محمد اسلم کو دیا گیا، جس کی کوئی غداری تو سامنے نہیں آتی، البتہ کچھ کوتاہیاں ہیں، لیکن بعض جگہوں بہادری سے بھی لڑا۔ جنرل گریسی نے نظر وٹو کے طور پر اس کو اپنا پرائیویٹ سیکٹری بنا لیا اور اپنے رنگ میں رنگ لیا، چنانچہ اس نے اپنی شخصیت کے گرد بھی قلعے تعمیر کر لیے۔ انگریزوں کے سب پروردوں کے گرد قلعے تعمیر کر کے ان کو کشمیر کی جنگ کے ہیروز کے طور پر پیش کر دیا کہ ان بہادری کے تمغوں کے لیے تمام جھوٹی کہانیاں انہوں نے تراشیں، اور ان جھوٹوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کرنل شیر محمد یا لیفٹیننٹ محبوب نیازی یا نائب صوبیدار اکابر حسین جیسے چند لوگوں کو صحیح طور پر چھوٹے موٹے بہادری کے تمغے دے دیے گئے۔ بے شک کیپٹن سرور شہید کو نشان حیدر اور کیپٹن ظفر اقبال شہید کو حلال جرأت صحیح طور پر ملے، بلکہ ظفر اقبال تو نشان حیدر کا مستحق تھا۔ جہاد میں مکمل جمود اس طرح ڈالا گیا ہے کہ 1949 میں GHQ سے ہدایت جاری کر دی گئی کہ فوج میں جہاد کا نام نہ لیا جائے۔ جہاد کشمیر کے جو اسباق ہیں ان کا ذکر فوج کی تربیت کے دوران نہ کیا جائے۔ جنرل اکبر خان رنگروٹ اور جنرل گریسی کے درمیان اس سلسلے میں جو لیدے ہوئی وہ ایک المیہ ہے کہ گریسی نے صاف کہا کہ جہاد والے عثمانی اور مملوک اہل یورپ کے موجودہ طرز دفاع والوں سے شکست کھا گئے تھے، تو اب پاکستان بھی موجودہ انگریزی دفاعی فلسفہ اپنائے گا
بلکہ پاکستان کے مالی حالات اجازت نہیں دیتے کہ ان کے پاس ماڈرن دفاعی ٹرانسپورٹ اور ہتھیار ہوں، بلکہ خچروں اور گھوڑوں کو فوج میں واپس لانے کی طرح بھی ڈال دی گئی اور ہمیں ترکی کی طرح ماڈرن مسلمان بننے کی تلقین کی گئی۔ امت واحدہ کے تصور کو اپنانے کے بجائے اب کامن ویلتھ کلب بنانے کی ضرورت پہ زور دیا گیا۔ لیاقت علی خان اس سلسلے میں مکمل حامی بھر چکا تھا۔ اس نے 1948 کے وسط میں وزیر دفاع کے طور پر ہر بٹالین کمانڈر تک یہ احکامات پہنچائے کہ فوج میں شریعت اسلامی کا ذکر نہ کیا جائے۔ کوارٹ میں ایک پلٹن کے کمانڈر کرنل سلطان علی شاہ نے سب سے پہلے اس سلسلے میں احتجاج کیا تو بات پھیل گئی اور پھر خاموشی سے ہدایات دی گئیں کہ اسلامی نظریات والوں پہ نظر رکھی جائے۔ افسوس کشمیر کے جہاد کے سلسلے میں انہی دنوں مولانا مودودی کے بیانات اور جماعت اسلامی کی وضاحتوں نے ہمارے ملک میں اٹھنے والی دینی قوتوں کو نہ صرف نقصان پہنچایا، بلکہ ہم جو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے ہم کو بٹھا دیا۔ ہم بھی ماڈرن اسلام کے چکر میں پڑ گئے۔ جماعت اسلامی کی یہ وضاحت آج بھی ان کے الفاظ میں میرے پاس موجود ہے کہ ہمیں 3 گروپوں میں بانٹ دیا۔ اول کشمیری مسلمان، ان کے لیے جہاد کو جائز قرار دیا۔ دوم قبائلی پٹھان، ان کے لیے جہاد کو مشروط طور پہ جائز قرار دیا کہ وہ بعمل مسلمان ہونے کا ثبوت دیں تو تب اس کے لیے جہاد جائز ہے۔ افسوس کہ مولانا مودودی نے جنگ احد اور صلح حدیبیہ کا با مقصد مطالعہ نہ کیا اور جناب اسیرم اور جناب ابو جندل کے واقعات سے استفادہ نہ کیا۔ پاکستان تو ان کے لیے کشمیر کے جہاد میں شمولیت کو ناجائز قرار دیا گیا۔ یہ تیسرا تھا، یعنی پاکستانیوں کو کہا گیا کہ آپ جہاد ناجائز ہے۔ مولانا مودودی نے انگریزوں کے زمانے میں صحیح طور پر جمہوریت کو کافرانہ نظام قرار دیا تھا، لیکن وہ اور تمام علماء یا درس نظامیہ کے باقی سند یافتہ نہ غلامی کے زمانے میں قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے، نہ آزادی حاصل کرنے کے بعد، اور ہمیں فقہی اور سیاسی گروپوں میں بانٹتے رہے۔ یہی مقدمہ اللہ کی عدالت میں تب اللہ والوں نے پیش کر دیا تھا اور اب بھی وہ یہی مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر چکے ہیں۔ البتہ فلسفہ جہاد کو مولانا مودودی سمیت کوئی مولوی کبھی نہ سمجھ سکا۔ لیاقت علی کو 1949 میں اس کے انگریز مشیروں نے مسٹر مشتاق احمد گرمانی کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ وہ ان کا آدمی ہے اور یہ صاحب لیاقت علی خان کے کشمیر کے مسئلے کو مردہ بنانے میں بڑی مدد دیں گے۔ جو کچھ ظفر اللہ مرزائی باہر کرے گا اس کو گرمانی صاحب ملک کے اندر پروان چڑھائیں گے کہ کشمیر کی فائر بندی لائن ہی آہستہ آہستہ بین الاقوامی سرحد قرار دی جائے۔ انگریز اور امریکہ اب چناب تک کے علاقے پاکستان کو دلا کر بھارت کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ کمیونسٹ چین کے مقابلے میں ان لوگوں کو نہرو کی دوستی کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ سول ملٹری اخبار میں شائع ہو گیا۔ تو اس سازش پر پردہ ڈالنے کے لیے اس اخبار کو بھی کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا کہ مغربی لابی والے اب مکمل طور پہ پاکستان پہ چھا چکے تھے۔ گرمانی سے پہلے غلام محمد اور چودھری محمد علی بھی حکمرانوں میں شامل ہو چکے تھے جو محب وطن پاکستانی ضرور تھے، لیکن مغربی لابی سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حکومت کے 2 سیاسی وزیروں یعنی راجہ غضنفر علی اور اسماعیل چندریگر کو سفارت کی زیادہ اہمیت کے بہانے حکومت سے الگ کر دیا گیا کیونکہ وہ قائد اعظم کے آدمی تھے، اور بنگالی سیاستدانوں کو بنگلہ دیشی بنایا جا رہا تھا تو لیاقت علی خان عالی نال تھے۔ نواب اسماعیل، راجہ محمودہ آباد، مولانا حسن موہانی کو اس نے پاکستان آنے ہی نہیں دیا۔ خلیق الزمان آیا تو اس کو مفرور ملت کا خطاب دلایا، اور حسین سور وردی آیا اس کو کتا تک کہنے سے گریز نہ کیا۔ کہا جاتا ہے وہ بڑا جمہوری لیڈر تھا، ہوگا۔ لیاقت علی خان نے اکتوبر 1949 میں اپنی جمہوریت پسندی و اسلام نوازی پر خوب واہ کارروائی کے قرارداد مقاصد پیش کی جو آج بھی ہمارے آئین کی تمہید ہے
اور قوم کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا یہ مسودہ نہ صرف پرتضاد ہے بلکہ کلمہ کفر ہے۔ ہمارے تمام المیوں کا سبب یہی دوغلا پن ہے۔ اس قرارداد میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو صرف زبانی طور پہ تسلیم کیا گیا ہے کہ آگے لوگوں کو خلیفۃ اللہ بنا دیا گیا۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کا خلیفہ صرف نبی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتے تھے اور جناب عمر خلیفۃ الخلیفہ الرسول اور الفاظ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے امیر المومنین کہلائے۔ امام ابن تیمیہ اور علامہ المواردی نے خلیفۃ اللہ کہلانے والوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے ایسا دعویٰ کیا تو کافر کہلایا، لیکن ہماری قوم اور خاص کر علماء کرام نے آج تک اس پہلو کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی آمریت ہے اور ہمیں اس کو جاری کرنا ہے یا لوگوں کی جمہوریت ہے؟ جہاں لیاقت علی خان کے اسلام کے ساتھ اس فراڈ کو جب ہمارے علماء نہ سمجھ سکے تو اس کے انگریز مشیروں نے مردہ قائد اعظم کو ترکوں کی نسل میں ہمارا باپ بنا دیا کہ وہ لوگ کمال اتاترک یعنی ترکوں کا باپ کہتے ہیں، تو یہاں بھی ترکی کی قسم کا بے دین اسلام نافذ کرنا مقصود تھا۔ اس سلسلے میں دانشوروں اور اخباروں خاص طور پر نوائے وقت کو ہراول کا کام کرنے کے لیے حمید نظامی کو کئی سال یورپ اور امریکہ میں تربیت دی گئی۔ ان سب کو اسلام کا لبادہ پہنا دیا گیا۔ جمہوری اسلام ان کا دین ہے۔ دفتر ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے ان لوگوں نے خاص کر اپنے پسندیدہ سیاسی لیڈروں کی تصاویر لٹکا رکھی ہیں۔ یہ لوگ رہنمائی صرف قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل کرنے کے بجائے خدا جانے کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ 1967 میں جب میں ریڈیو پر تقریر کرنے گیا تو میری تقریر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ حذف کر دیے گئے۔ یہ الفاظ ادا ہو چکے اور جب ایئر مارشل اصغر خان PIA کا چیئرمین بنا تو تمام ایسے اسلامی بورڈ مٹوا ڈالے جہاں کوئی آیت یا حدیث مبارک لکھی ہوئی تھی۔ ہاں، یہاں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر اس نے جگہ کی پوری کرنے کے لیے ضرور لگا دی۔ یہی نہیں، پاکستان اور وطن کی پوجا بھی جاری ہے اور پاک سرزمین شاد باد گویا ہم نے اپنا قومی ترانہ بنایا جو ایک طرح سے ہندوؤں کی دھرتی کی پوجا وندے ماترم کا فارسی ترجمہ ہے۔ یہ خیالات میجر صاحب کے اپنے ہیں جس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے۔ اسلامی فلسفہ حیات کیا ہے؟ ہم ہیں کون؟ کیا ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ان بھونوں کی گریں تو بعد میں کھولی جائیں گے۔ فی الحال اس کہانی کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صراط مستقیم سے کیسے ہٹایا گیا۔ راکم کی یونٹ کا ایک انگریز افسر تھا جس کو میں میجری کرنیلی کے زمانے سے جانتا تھا۔ یہ صاحب کراچی میں ہمارے ڈیپٹی چیف آف سٹاف بنے۔ انہوں نے پرانی نوکری زیادہ تر برٹش خفیہ سروس MI5 میں کی تھی۔ یہ میجر جنرل کا تھورن تھا اور راکم کو جاننے کی وجہ سے میرے ساتھ گپ شپ مار لیتے تھے۔ ان کی کچھ باتوں میں شک تو اس زمانے میں بھی پڑ گیا تھا، لیکن کچا ذہن کی وجہ سے معاملات کو اس گہرائی میں غوطہ زن نہ ہو سکا۔ لیکن اب کافی باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ یہ صاحب جو جوائنٹ سروسز کے سربراہ بھی تھے اور 1951 تک ان عہدوں پر رہے، مکمل طور پر ہمیں کافرانہ رواجوں کا غلام بنا گئے۔ اس کے بعد آسٹریلیا کے شہری بن گئے کہ 1956 میں امریکہ کو ان کی ضرورت پڑ گئی تو 1957 میں آسٹریلیا کی طرف سے ہمارے ملک میں ہائی کمشنر متعین ہوئے، جس کی جھلکی بعد میں آئے گی۔ بہرحال اس عاجز نے 1949 اور 50 میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باہر کے ملکوں سے جب شاہ ایران یا انڈونیشیا سے ڈاکٹر سکارنو وغیرہ آئے تو تمام پروٹوکول کے لیے لیاقت علی خان کے پولیٹیکل سیکرٹری نواب صدیق علی خان کو احکامات دیے جاتے، یہ صاحب دیتے تھے۔ یہ قائد اعظم کے مزار پر مختلف طرح کے عجیب و غریب تماشے کیا کرتے تھے اور بہت انگریزوں کو پسند آنے والی جو دھنیں ہیں جائز وغیرہ کی وہ بجوایا کرتے تھے۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے اس درخواست کے ساتھ اجازت
کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل شیئر نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے اسے شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔